حضرات گرامی صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک میرے گھر کے دروازے کے پاس آیا تو اس وقت میں اپنے گھر کی کھڑکی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ جب میں سر مبارک کے قریب پہنچا ہوں تو اپنے کانوں سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنی تھی۔ حضرات گرامی ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ حضرات گرامی صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو میرے جسم کے ایک ایک رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کا ایک ایک رواں کھڑا ہو گیا، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا اے ابن رسول اللہ، آپ کا واقعہ تو اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تر ہے۔ تب شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ بہرحال ہم شہداء کو زندہ مانتے ہیں کیونکہ میرے رب نے انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، انہیں زندہ قرار فرمایا ہے کہ شہداء زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔ تو میرے رب نے انہیں مردہ کہنے اور مردہ خیال کرنے سے تاکیداً منع فرما دیا ہے۔ میرے رب کا ایک ایک ارشاد سچا ہے، اس کا ایک ایک فرمان حق ہے، واجب الایمان ہے، اس کا اس کی ایک ایک آیت حق ہے، سچ ہے، واجب الایمان ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مان لیں اور جس کو تسلیم نہ کرے اس کا انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کے بندے اس کے رسول کے غلام ہیں اور رسول پر نازل ہونے والی وحی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ارشاد ربانی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مطابق ہم تو رسول کے بھی ہر فرمان کو وحی الہی جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی ذرا اپنی توجہ اور قریب فرمائیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے غلاموں کے اندر کچھ ایسا ولولہ پیدا فرما دیا تھا کہ غلامان رسالت شہیدوں کو ملنے والی حیات ابدی کو حاصل کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی کیا جاتا ہے، کبھی تیر، کبھی تلوار، کبھی بھالا، کبھی نیزہ، کبھی برچھی اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کرتی ہے، کبھی ہاتھ کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی پاؤں کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی اس کے سر کو الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی بوٹیاں کاٹ کر کے ہوا میں اچھال دی جاتی ہیں، کبھی بھالا اس کے سینے کو پھاڑتا ہے۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود وہ میدان جنگ میں ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرات گرامی اس کے پاؤں میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہوتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا انسان دنیا کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لطف لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی نعمت کو پیتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے، کسی نعمت کو چکھتا ہے، کسی نعمت کو سونگھتا ہے، یعنی انسان دنیا کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، مگر مومن کو جو شہادت کی لذت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ ارے دنیاوی لذتیں تو درکنار، مومن کے سامنے، مومن کی نگاہوں میں جنت کی لذت بھی اس کے نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے کوئی بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، اور کسی کی یہ خواہش نہ ہوگی جو چیزیں اسے
دنیا میں حاصل تھی وہاں پھر ملے. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا الشہید یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات. مگر شہید تمنا کرے گا الہی مجھے واپس دنیا میں بھیج. وہ شہید تمنا کرے گا میں دنیا میں واپس جاؤں اور 10 بار تیری راہ میں قتل ہو کر کے لذت مشاہدہ حاصل کروں. حضرات گرامی یہ شہید تمنا کیوں کرے گا؟ یہ شہید تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ حب رسول میں قتل ہو رہا ہے, وہ محبت رسول میں قتل ہو رہا ہے, وہ عشق رسول میں قتل ہو رہا ہے. شہید جب گردن کٹاتا ہے تو مشاہدہ الہی سے سرفراز کر دیا جاتا ہے, اسے دیدار خداوندی حاصل ہوتی ہے. حضرات گرامی یہ لذت مشاہدہ ہے جس کی بنیاد پر شہید بارگاہ مولا میں عرض کرے گا اے میرے مولا تو مجھے دنیا میں بار بار بھیجتا رہے, میں بار بار تیری راہ میں کٹ کر کے لذت مشاہدہ حاصل کر سکوں. جبھی تو شاعر کہتا ہے تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی, ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدا زندہ باد آئی. اور بریلی کے امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ بولتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات گرامی آخری بات میں عرض کرتا چلوں, مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی. وہ پھل کاٹ رہی تھی, پھل کاٹ رہی تھی, پھل کاٹ رہی تھی, مگر حسن یوسف کا ان عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. انگلیاں کٹنے کا احساس تک نہ ہوا, انہیں درد تک نہ ہوا, خون بہنے کا احساس تک نہ ہوا. ارے جب چہرے یوسف کا یہ عالم ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, ذرہ برابر تکلیف کا احساس تک نہ ہوا, خون تک بہنے کی انہیں دقت محسوس نہیں ہوئی, تو مجھے کہنے دیا جائے کہ چہرے مصطفیٰ رکھنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا, ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہنستے مسکراتے اپنی گردنوں کو کٹا لیا کرتے تھے, اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے, اور دل ہی دل میں یہ آرزو کیا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے بار بار زندہ کر, میں تیری بارگاہ میں کٹتا رہوں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے کاٹا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر ان کے نام پر کاٹا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر ان کے نام پر کاٹا جائے. اس روایت پہ نظر جب بریلی والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی پڑتی ہے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت قلم سے بولے اے قلم لکھنا, تو قلم بولتا ہے کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, کرو کیا کرو جہاں نہیں, کرو کیا کرو جہاں نہیں. اور آگے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولے اعلیٰ حضرت کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات گرامی ہم سبوں کو حسین شہید اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ہم سب الحمدللہ حسینی ہیں, سچے حسینی ہیں, تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے, ان کی تعلیمات پر ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے. حضرات گرامی آج ہماری بیٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں, کالج کے نام پر, تعلیم کے نام پر, ڈاکٹر اور انجینئر کے نام پر. آج میری بہن بیٹیاں انجینئر اور پروفیسر کی تعلیمات کے نام پر آج مرتد
مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آج پیار محبت کا پیسے کوڑی کا لالچ دے کر کے ان کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج بدلہ چوراہا کے اس جلسے سے آج عارف رضا قادری آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ آج ہماری قوم، ہماری سوسائٹی، ہمارا جوان آج فضول میں اشارہ دے رہا ہوں، کھل کر کے میں نہیں بولوں گا، بہت زیادہ آج ہمارے پاس روپیہ آتا ہے، اللے تللے اڑاتا ہوں، مگر ذرا غیر مسلموں کا جائزہ لیجئے، ان کی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، ان کی بستیوں میں جائیے، ان سے ملاقات کیجئے، ان کے پاس پیسے آتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت آتا ہے، تو فضول خرچی نہیں بلکہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنی قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کالج کا انتظام کیا جاتا ہے، اسکول کھولتے ہیں، یونیورسٹی کا قیام کیا جاتا ہے۔ آج میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، اللے تللے مت اڑا پیسے، اگر تیرے پاس پیسہ ہے، اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اپنی قوم کے بیٹیوں کے لیے ایک کالج کا انتظام کیا جائے، اپنی قوم کی بچیوں کے لیے اسکول کا انتظام کیا جائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام پر ایک کالج کا انتظام کیا جائے، اسکول کھولے جائیں، نسواں کا انتظام کیا جائے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنا کالج ہوگا، اپنے مدارس ہوں گے، اپنے جامعات ہوں گے، اور حسین شہید اعظم کی تاریخ، حضرت فاطمہ کی تاریخ، حضرت زینب کی تاریخ اگر ان کے سامنے رکھی جائے گی، ان کا کردار بتایا جائے گا، ان کے راستے پر عمل کرنے کی انہیں ترغیب دلائی جائے گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بیٹیاں مرتد ہونے سے بچیں گی، میری بیٹیاں مرتد ہونے سے بچیں گی، اور میری بیٹیوں کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کا ایمان اسٹرانگ ہوگا۔ جب میری بیٹیوں کا ایمان اسٹرانگ ہوگا، ان کا ایمان بچے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی جو نسل ہوگی نا، وہ حسین شہید اعظم کی عاشق رسول ہوگی، وہ ان سے محبت کرنے والی ہوگی، حسین کے کردار پر عمل کرنے والی ہوگی، عاشق رسول ہوگی، اور غلام محمد بن کر کے اس دنیا میں بھی جیے گی، اور غلام محمد بن کر کے جب اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں بھی انہیں سکون ہوگا، اور حشر میں تو سکون ہی سکون ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے بچیوں کے لیے کالج کا انتظام کریں، اسکول کھولیں، کوچنگ سینٹر کا انتظام کریں، تاکہ بہن بیٹیاں اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ فاطمہ الزہرا کی تاریخ آپ ان کو بتائیے، حضرت زینب کی تاریخ ان کے سامنے رکھیے، اور ان کی اچھی تربیت کیجیے، دین کے سانچے میں اپنی بہن بیٹیوں کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، پیارے آقا علیہ السلام کی وسیلے سے معاف فرما کر گفتگو کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حسین شہید اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ